آیت نمبر 118 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پہ بھی. اس کا تعلق وہ پیچھے تابع سے ہے جو پچھلی آیت کے شروع میں ہے، یعنی گویا کہ النبی نمبر 1، المہاجرون انصار نمبر 2 اور الثلاثہ نمبر 3، ان تینوں پہ اللہ نے مہربانی فرمائی. یعنی کہ اور ان تینوں پہ، الثلاثہ تینوں، اور ان تینوں پہ الذین جو خلفوا پیچھے کر دیے گئے، جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پہ، کیا تنگ ہو گئی؟ الارض زمین، بما رحبت، ما مصریہ ہے اس کے کشادہ ہونے کے باوجود. با کا معنی ہم یہاں پہ کیا کریں؟ باوجود. رحوبت اس کے کشادہ ہونے کے باوجود. وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پہ، کن پہ؟ ان تین لوگوں پہ. انفسہم ان کی جانیں، انفس جمع ہے کس کی؟ نفس ان کی. وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا. ظنہ کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، یقین کرنا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یقین کرنا ہے. وظنوا انہوں نے یقین ہو گیا. کیا یقین ہو گیا؟ ان اصل میں ہے انہو، یعنی اصل میں کیا ہے؟ انہو، اور ضمیر شان ہے. انہوں نے یقین کر لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے. حقیقت کس کا معنی؟ او کا، ضمیر شان کا. انہیں یقین ہو گیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے، بے شک بات یہ ہے کہ لا ملجا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، یعنی کہ اللہ سے بچانے والی، کوئی پناہ گاہ نہیں اللہ سے، الا مگر الیہ، اسی کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ثم پھر تابا اس نے مہربانی فرمائی، کس نے؟ اللہ نے. علیہم ان پہ، لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ، اب ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں تذکرہ ہے ان تین صحابہ کرام کا جن کا کل بھی میں نے جن کے نام بتائے تھے، جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور تھے سچے مسلمان. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں وہ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. سوچتے رہے کہ تیاری شروع کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، حتیٰ کہ قافلہ نکل گیا پھر بھی سوچتے رہے نہیں میرے پاس سواری ہے، میں پیچھے سے جا کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا، حتیٰ کہ قافلہ ان کی پہنچ سے دور نکل گیا. اب جب قافلہ واپس آنے لگا، اب یہ سوچوں میں پڑے رہے کہ اب ہم کیا کریں. کبھی دل میں آتا کہ کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر لیں، جان چھڑا لیں. پھر ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تو ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اوپر سے جھوٹ بولیں، یہ غلط ہوگا، اور جھوٹ ویسے بھی بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت کھول دے گا، تو کیا فائدہ. بالآخر تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تینوں نے الگ الگ فیصلے کیے. ان کا آپس میں اس معاملے میں کوئی میٹنگ نہیں تھی. تینوں نے الگ الگ اپنی جگہ پہ فیصلے کیے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سچ کہنا ہے. انہوں نے سچ کہا تو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. جنہوں نے جھوٹ بولا ان کی جان چھوٹ گئی. بتانا کیا چاہتا ہوں دھیان سے کہ جو نیکی کرتا ہے، سچ کہتا ہے، اسے کئی دفعہ اس پہ ازمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. جھوٹ بولنے والا بچ جاتا ہے، تو سچ بولنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں بھی جھوٹ بول دیتا بعد میں، بھائی تو پکا رہے، تیرا امتحان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امتحان میں پورا اترنے پہ تیرے درجات کو بلند کرے گا. تو کعب بن مالک کا کتنا شدید امتحان ہوا، 50 دن کا بائیکاٹ. اور یہ کہا کرتے تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے میرے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ مجھے مسلمان ہونے کی توفیق دی، اور اس کے بعد دوسرا بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ جنگ تبوک کے بعد جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا علیہ السلام، اللہ نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا، سچ بولنے کی توفیق دی. اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا انعام ہے. اسلام کے بعد سب سے بڑا انعام یہ ہے. تو ان کا بائیکاٹ ہوا ہے 50 دن. اور صورتحال یہ تھی، جب کعب بن مالک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال وہ تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. زمین تنگ ہو چکی تھی، یعنی کہ
اگر ان کی جگہ پہ کوئی کافر ہوتا تو شاید خودکشی کر لیتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں چھوٹی سی بات پہ وہ جب تنگ ہوتے ہیں خودکشی کرتے ہیں. لیکن جب ایمان ہو, انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو, آخرت پہ یقین ہو, پھر انسان خودکشی نہیں کرتا, صبر کرتا ہے. تو انہوں نے صبر کیا اور 50 دنوں کے بعد ان کی پھر توبہ قبول ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور ان 3 پہ بھی, ان پہ بھی اللہ مہربان ہوا جو پیچھے کر دیے گئے تھے, جن کا فیصلہ لیٹ کر دیا گیا تھا, جن کی توبہ لیٹ کر دی گئی تھی. یہاں یہ مراد نہیں کہ جو جنگ سے پیچھے کر دیے گئے, یہ مراد نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ان پہ زمین تنگ ہو گئی, اس کے کشادہ ہونے کے باوجود کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں بیٹھے ان کو سکون ملے, راحت ملے, اور ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئیں. دل میں کے اور کوئی ہوتا تو میں نے کہا خودکشی کر لیتا. وظنوا, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر بچانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ سے بھاگ کر جاؤں اور مجھے پناہ مل جائے, اللہ سے بچانے والا مل جائے. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے, یعنی کہ نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے, نہ کوئی ولی, نہ کوئی جن, نہ کوئی فرشتہ. ان کا عقیدہ چونکہ درست تھا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سے بچانے والا خود اللہ ہی ہے. اللہ سے بچانے والا خود اللہ ہی ہے, یعنی کہ اللہ سے رجوع کریں, اللہ کی منت کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. تو اللہ نے بھی توبہ قبول کر لی. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. کعب بن مالک کی لمبی حدیث ہے, بخاری شریف میں پڑھنے والی ہے. اس میں بڑے اسباق ہیں, بڑے دروس ہیں, بڑی عبرتیں ہیں.